بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، بات کریں گے آج سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور سماعت تھی ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے جو از خود نوٹس ہے سپریم کورٹ کا۔ آج اس میں جے آئی ٹی کی جو ٹیم ہے، اسپیشل جو ٹیم بنی ہوئی ہے، وہ پیش ہوئی۔ انہوں نے ایک رپورٹ جمع کروائی سپریم کورٹ میں، اور وہ رپورٹ سپریم کورٹ نے آج مسترد کر دی۔ اور سپریم کورٹ نے آج جے آئی ٹی سے پوچھا کہ کینیا آپ گئے تھے تو وہاں آپ کو کیا شواہد ملے، کیا پیش رفت ہوئی ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے۔ تو جے آئی ٹی رپورٹ کا جواب تھا کہ جی ہم وہاں گئے ہیں اور ہم وہاں تفتیش نہیں کر سکے، ہم شواہد اکٹھے نہیں کر سکے، وہاں صرف ہماری حکام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور کینیا کی جو آفیشلز ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون نہیں کر رہے۔ تو اس رپورٹ کو تو جو ہے وہ مسترد کر دیا آج سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس نے۔ اور آج غصے میں نظر آئے چیف جسٹس آف پاکستان ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے جو رپورٹ جمع کرائی گئی، اور اس میں جو پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اصل میں چیف جسٹس صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے آج کہ وہ کیا محرکات ہیں کہ جو ارشد شریف شہید کے قتل کی تحقیقات میں جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے اگر کوئی جے آئی ٹی بننی چاہیے تو ان لوگوں کو سب سے پہلے شامل تفتیش کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ارشد شریف شہید جو ہے اس ملک کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے۔ ان لوگوں کو اس جے آئی ٹی میں شامل کرنا چاہیے جنہوں نے ارشد شریف شہید پہ بغاوت کے مقدمے بنوائے۔ ان لوگوں کو شامل تفتیش کرنا چاہیے جنہوں نے ارشد شریف کا دبئی کا جو ویزا ہے وہ کینسل کروایا، اور اس کے بعد جو ہے ارشد شریف کو کینیا منتقل ہونے پہ مجبور کیا، اور پھر کینیا میں ارشد شریف شہید جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ تو دیکھیں، صحافیوں پہ بغاوت کے مقدمے صرف ارشد شریف شہید پہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی صابر شاکر ہو گئے یا عمران ریاض ہو گئے۔ عمران ریاض کو بھی جو ہے وہ دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا لاہور ایئرپورٹ سے، اور اس کے بعد جو ہے ایف آئی اے کی تحویل میں رہے، اور اس کے بعد جو ہے عدالت نے ان کی جو مقدمہ ہے اس کو خارج کیا۔ تو یہ انتقامی کارروائیاں جو صحافیوں کے خلاف کر رہا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس بیان کو بھی شامل تفتیش کریں کہ جو وہ محترمہ جو سرجری کروا کے پاکستان آئی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارے حق میں صحافی بات کرے گا ہم اس کو صحافی گردانتے ہیں، اور جو صحافی ہمارے خلاف بات کرے گا ہم اس کی جو ہے وہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، ہم اس کو صحافی مانتے ہی نہیں۔ تو جو صحافی نہیں مانتے ان کو، وہ اگر زمین تنگ کریں گے ان صحافیوں کے خلاف تو ان کو بھی میں جو ہے وہ شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں جو لندن میں مقیم ہیں، وہ پہلے ہی ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ انکشافات کر چکے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش اس میں ہونا چاہیے۔ اور صرف ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے اس قوم کی جو نگاہیں ہیں وہ صرف اور صرف عدلیہ پہ ہیں کہ اگر ارشد شریف شہید کو اس نظام میں، اس بوگس بوسیدہ بدبودار نظام میں اگر کہیں سے کوئی انصاف کی 1% کرن بھی نظر آتی ہے تو وہ صرف پاکستان کی عدلیہ ہے کہ جو ارشد شریف شہید کے قاتلوں کو جو ہے وہ منظر عام پہ لا سکتی ہے۔ ویسے تو پاکستان کی تاریخ میں لیاقت علی خان سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تک، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو شہید تک کے تمام جو ایف آئی آرز اور چیپٹرز ہیں وہ کلوز ہیں، پر ارشد شریف شہید کا قتل جو ہے وہ اس ملک کی سالمیت کی جدوجہد میں ہوا ہے۔ اس ملک میں جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کے خلاف آواز بلند کرنے پر ہوا ہے۔ اس ملک میں جو رجیم چینج آپریشن کے ذمہ داران تھے ارشد شریف شہید نے ان کے چہروں پہ سے کپڑا اتارا ہے۔ ارشد شریف نے قوم کے سامنے بتایا کہ وہ کون تھا، کہ جس نے اس سوال نے پوری قوم کو بتایا کہ وہ کون تھا کہ جس نے پاکستان کی معیشت کو آج یہاں لا کے کھڑا کرا ہے، وہ کون تھا جس نے ایک ایسے شخص کو کہ جس پہ 16 ارب روپے منی لانڈرنگ پہ
فرد جرم عائد ہونی ہو اس دن اس کو وزیر اعظم کا حلف اٹھوایا تو ارشد شریف شہید کا قتل جو ان کی والدہ ہیں جو ضعیف والدہ ہیں ان کی نگاہیں جو ہے وہ مرکوز ہیں پاکستان کی عدلیہ پر اور ارشد شریف کو جو ہے وہ صرف انصاف کی اگر کوئی توقع کی جا سکتی ہے تو وہ پاکستان کی عدلیہ سے کی جا سکتی ہے. اس کے پیچھے جو جے آئی ٹی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایف آئی ہے یا وہ جے آئی ٹی ٹیم ہے جو ابھی سلمان شہباز کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں جو بھرے پڑے ہوئے ہر ثبوت سلمان شہباز کے خلاف موجود ہے اور اس کے بعد وہ ایف آئی اے کی ٹیم عدالت میں سلمان شہباز کو کہتی ہے کہ نہیں جی ان کے خلاف کوئی وہ نہیں ہے ثبوت نہیں ہے آپ ان کو بری کر دیں. تو کیا آپ اس نظام سے اس ملک کے ان اداروں سے جو ہے وہ آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ ارشد شریف شہید کے قتل کی تحقیقات کریں گے؟ ارشد شریف شہید کے قتل کی جوڈیشنل تحقیقات ہونی چاہیے, جوڈیشنل کمیٹی بننی چاہیے اور وہ اس میں شامل ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ جا کے آگے کی طرف جو ہے وہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. دوسرا, ایک طرف یہ ظلم اور جبر کا بازار گرم ہے. اب شوکت ترین صاحب پہ جو ہے وہ مقدمے کی تیاری ہو گئی ہے, ایف آئی اے کو اجازت دے دی ہے کہ آج ہی آپ ان کو گرفتار کر لیں. دوسرا, الیکشن میں آنے سے جو ہے اب وہ بھاگ رہے ہیں اپنی حکومت کو تول دینے کے لیے. اب توہین عدالت کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا. آج سے 3 دن قبل لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ جی آپ نے جو ہے وہ فوراً انتخابات کی تاریخ دینی ہے لاہور میں اور لاہور میں الیکشن اناؤنس کریں. تو آج اس پہ صبح جو ہے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. الیکشن کمیشن کو آج ڈیٹ اناؤنس کرنی تھی. الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا. الیکشن کمیشن کا اجلاس ہونے کے بعد انہوں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے میں ہم گورنر سے مشاورت کریں گے. بھائی گورنر صاحب تو پہلے ہی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا چکے ہیں. گورنر صاحب تو پہلے ہی جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ کرنا ہے. اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی گورنر کو فیصلہ کرنا ہے. کل یہ دونوں مل کے کہیں گے کہ جی یہ جو ہے نا وزارت خزانہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پیسے دے سکتی ہے نہیں دے سکتی. تو مسلسل اگر اسی طریقے سے آئین کو پامال کرنا ہے تو پھر پاکستان میں صرف اور صرف امید کی واحد کرن جو قوم اس وقت دیکھ رہی ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے. اور آج جو توہین عدالت کا مقدمہ درج ہوا ہے اس میں گورنر اور اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر اور چاروں سیکرٹری اس میں الیکشن کمیشن ہے اور چاروں اراکین ہیں اس میں. تو اب دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آئین کو پامال کرنے کے لیے جو ہے اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے اور نگراں حکومتوں کو طول دینے کے لیے جو ہے وہ کس طریقے سے آئین کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے. تو آج ایک طرف توہین عدالت کا مقدمہ جو ہے وہ دائر کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے اور دوسری طرف آج الیکشن کمیشن جو ہے آج بھی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکا ہے. تیسرا, ارشد شریف شہید کے حوالے سے تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہیں ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ آج ناراض ہوا جے آئی ٹی سے. تو دوسرا آپ دیکھ لیں معاشی معاملات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں ملک کے. تو صرف اور صرف اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے, اپنی کرپشن کے کیسز معاف کروانے کے لیے تمام توجہ اس پر مرکوز ہے. نہ کوئی معاشی پالیسی ہے, نہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں, نہ عوام میں جانے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی بیانیہ اس وقت موجود ہے. صرف اور صرف اگر موجود ہے تو وہ ایک دلچسپی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں کلین چٹیں مل جائیں. وہ جو صاحب دوائی لینے باہر گئے تھے ان کو کلین چٹ مل جائے, ان کے مقدمات ختم ہو جائیں, وہ پاکستان آ جائیں, عمران خان کو نااہل کر دیا جائے اور عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے. جب ہم دیکھ لیں کہ فضا ہمارے لیے مکمل طور پہ جو ہے وہ سازگار ہے تو اس کے بعد ہم الیکشن کروائیں, پر ایسا ممکن ہے نہیں. اب پاکستانی قوم جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے الیکشن میں اور انشاءاللہ جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے اس کا جواب یہ قوم آپ کو الیکشن میں دے گی. جب تک کے لیے مجھے جو ہے وہ اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ دوں گا. السلام علیکم.